پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں اور وہاں تدفین ہوئی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پارا چنار کے مرکزی چوک میں دہشت گردی کے اس واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا گزشتہ روز سے جاری ہے۔ مظاہرین نے دہشت گردوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینے اور راستے محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد پشاور سے پارا چنار تک مرکزی شاہراہ دوبارہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بند کر دی گئی ہے۔ پارا چنار شہر میں دکانیں اور تعلیمی ادارے بھی سوگ اور احتجاج میں بند ہیں۔ اس سانحے میں خواتین اور بچوں سمیت 47 افراد شہید اور 34 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر MWM کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی لیڈر حمید حسین توری نے دہشت گردی کے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے حکومت کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت قرار دیا اور کہا کہ اس حکومت میں مسافروں کو مناسب تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے وسائل موجود نہیں ہیں تو کانوائے کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانا نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام تھا جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پرزور اپیل کی کہ متاثرین کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے ذریعے عوام کے دلوں میں پیدا ہونے والے خوف و ہراس اور بے اعتمادی کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ کرم ایجنسی کے حالات پر گریڈ جرگہ بلایا جائے جس کے لیے جماعت اسلامی خدمات پیش کرے گی۔ پاکستان کے شیعہ مسلمانوں نے دہشت گردی کے اس واقعے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے جبکہ دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے اس واقعے کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں پاکستان کی حکومت، عوام اور دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کی طرح اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو سنجیدگی سے جاری رکھے گا۔ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کے برخاست شدہ وزیر جنگ یوآو گلانٹ کی گرفتاری کے حوالے سے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے حکم کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی سابق وزیر جنگ یوآو گلانٹ کی گرفتاری کے سلسلے میں عالمی فوجداری عدالت ICC کے فیصلے پر پوری یورپی یونین توجہ دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ UN سیکریٹری جنرل اس عدالت کے کام اور آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے ICC کے فیصلے کے بعد امریکی صدر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ نتن یاہو نے نسل کشی کی اور بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اس کی تصدیق کی۔ اس سزا کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہالینڈ کے وزیر خارجہ کیسپر ویلڈ کیمپ نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی حکومت ICC کے فیصلے کا احترام کرتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرے گی۔ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ، کینیڈا، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم اور الجزائر نے بھی
عالمی فوجداری عدالت کے مذکورہ فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بعض دیگر ممالک نے بھی آئی سی سی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا بھی کہنا ہے کہ آئی سی سی کے اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی قانون کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے آئی سی سی کے حکم کو فلسطین کے حامیوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایران کی خارجہ روابط کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ سید کمال خرازی نے بھی حکم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی سی سی کے اس حکم نے مغربی ممالک کو رسوا کر دیا۔ آئی سی سی نے اپنی ویب سائٹ پر باضابطہ ایک بیان جاری کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ اس عدالت نے غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور اس کے برخاست شدہ وزیر جنگ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد آئی سی سی کے 120 سے زائد رکن ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ نتنیاہو یا گیلانٹ کو اپنی سرحدوں کے اندر داخل ہونے کی صورت میں انہیں گرفتار کر لیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی دہشت گردوں کی اندھا دھند بمباری اور گولہ باری میں مزید دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی ٹولے کے لڑاکا طیاروں نے البریج کیمپ اور اسی طرح مشرقی رفح کے الجنبینہ علاقے اور جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونیوں نے غزہ کے الشجاعیہ علاقے پر بھی بمباری کی، جس میں 8 کے قریب افراد شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی توپ خانے نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ اور جنوبی غزہ کے رفح علاقے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ٹولے کے ڈرون طیاروں نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع بہت الہیہ میں کمال عدوان اسپتال کے جنریٹر پر بم گرائے، جس سے اسپتال کے طبی عملے کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے اس حوالے سے بتایا کہ قابض فوج شمالی غزہ کے علاقے کو اس کے مکینوں سے خالی کرانے اور طبی نظام بالخصوص کمال عدوان اسپتال کو تباہ کرنے کے لیے طبی عملے کو نشانہ بنا رہی ہے۔ واضح ہے کہ غزہ کو تاریخ کے بدترین محاصرے اور شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ غیر معمولی قحط اور بھوک کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ متعدد قسم کے سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک صہیونی دہشت گرد غزہ میں کم سے کم 44,056 افراد کو شہید اور 1,04,268 کو زخمی کر چکے ہیں۔ 10,000 سے زائد ابھی بھی لاپتہ یا ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی بلا جواز قرارداد کے بعد ایران کے ادارہ جوہری توانائی AEOI کے سربراہ نے مؤثر اقدامات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ AEOI کے سربراہ محمد اسلامی نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی بلا جواز قرارداد پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مؤثر اقدامات کرنے کے احکامات جاری کر دیے، جن کے تحت اب بڑی تعداد میں مختلف اقسام کے جدید سینٹریفیوجز کو بھی لانچ کر دیا جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز کے معاندانہ اقدام کے بعد ایران کی وزارت خارجہ اور ادارے جوہری توانائی نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 21 نومبر کو بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں تقریباً نصف رکن ممالک کی حمایت نہ ہونے کے باوجود 3 یورپی ممالک اور امریکہ کے دباؤ کے سبب ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک غیر متفقہ قرارداد منظور کی۔